صرف رب کی رضا کے لیے، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کو یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں نا، فرمایا اس کا گوشت نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس کا خون نہیں پہنچتا۔ تو مولا تیری بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ جو تمہارا تقوی ہے یہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے باطن کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، اپنی وضاحت، اپنی شکل و صورت، یہ سارا کچھ سنوارتے ہیں جس کو لوگ دیکھتے ہیں، جس پر لوگوں کی نظر ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا یہ جو تمہارا تقوی ہے نا، جس کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ ہے، جس کا تعلق تمہارے باطن کے ساتھ ہے، فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ وہ لوگوں کے ظاہری اعمال نہیں دیکھتا، وہ لوگوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ یہ انسان کی باطنی کیفیت ہے نا، انسان کی نیت کیا ہے، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ تو بندہ جب قربانی کرتا ہے یا عقیقہ کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ صرف خون بہانا یا گوشت کھلانا ان کا مقصود نہیں ہوتا، مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ مولا اس کو تو قبول کر لے اور ہمیں تقوی کی دولت عطا کر دے، اس کو تو قبول کر لے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ دیکھیں نا، ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ فرمایا بے شک اللہ رب العزت یہ جو تمہاری صورت ہے اس کو نہیں دیکھتا، مطلب کیا؟ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، جو عمل کیا ہے یہ کس لیے کر رہے ہو۔ تو جب قربانی کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، تو اس میں مقصود کیا ہے؟ صرف رب کی رضا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ سارا کچھ قبول فرما لے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، یہ سارا کچھ قبول فرما لے اور ہمارے دلوں کو تقوی اور طہارت عطا فرما دے۔